بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاج محل کو 1983 میں یونیسکو کی طرف سے دا جیول آف مسلم آرٹ ان انڈیا کے طور پر مانا گیا تھا۔ اس کو آج مغل آرکیٹیکچر اور ہندوستانی تاریخ کی ایک بہترین مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً 6 ملین لوگ تاج محل کو وزٹ کرتے ہیں۔ 2007 میں اس کو دنیا کے 7 عجائب میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ آج اس کی تاریخ اور اس کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کو دیکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا پوائنٹ۔ تاج محل پر کام 1631 میں شروع ہوا، جب شاہ جہاں کی تیسری بیگم ممتاز محل اپنے 14ویں بچے گوہارا بیگم کو جنم دیتے ہوئے فوت ہوئی۔ تاج محل کی تعمیر کا کام 1632 میں شروع ہوا۔ مقبرہ 1648 تک مکمل ہو چکا تھا، جبکہ ارد گرد کی بلڈنگز اور باغ وغیرہ کو تعمیر کرنے میں مزید 5 سال کا عرصہ لگا۔ یوں تاج محل کو مکمل ہونے میں تقریباً 22 سال لگ گئے۔ تاج محل کی تعمیر پر اس زمانے میں تقریباً 32 ملین روپے لگے تھے، اور اگر اس رقم کو آج کے زمانے میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 1 بلین US بنتے ہیں۔ اس کو تعمیر کرنے میں تقریباً 20,000 مزدوروں نے استاد احمد لاہوری کی سربراہی میں دن رات کام کیا۔ تاج محل کو تعمیر کرنے میں مختلف بلڈنگ سے انسپائریشن لی گئی تھی، جن میں غور امیر سمرقند، ہمایوں کا مقبرہ، ختم الدین دولہ کا مقبرہ اور شاہ جہاں کی اپنی جامع مسجد دہلی وغیرہ شامل ہیں۔ مغل زمانے کی پہلی عمارتوں میں زیادہ تر سرخ پتھر کا استعمال کیا جاتا تھا، مگر شاہ جہاں کی بیگم ممتاز محل کی خواہش تھی کہ اس کا مقبرہ دوسری عمارتوں سے مختلف ہو، اس لیے شاہ جہاں نے سرخ پتھر کے بجائے سفید سنگ مرمر کو ترجیح دی۔ مقبرے کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ مینار بالکل سیدھے تعمیر نہیں کیے گئے، بلکہ یہ تھوڑے سے ترچھے ہیں، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں یہ مینار بلڈنگ پر نہ گر سکیں، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دور سے دیکھنے پر یہ مینار سیدھے دکھائی دے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاج محل میں کل 22 کمرے ہیں۔ وہ دراصل کمرے نہیں ہیں، وہ ایک لمبا کوریڈور ہے جس کو مختلف دروازوں کے ذریعے کنیکٹ کیا گیا ہے تاکہ جگہ کو استعمال کیا جا سکے۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی ڈیڈ باڈیز دراصل تاج محل میں نہیں ہے، وہاں پر محض ان کا تابوت پڑا ہوا ہے۔ ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز تاج محل کے نیچے ایک تہہ خانے میں موجود ہیں۔ ان دونوں ڈیڈ باڈیز کا منہ مکہ کی طرف ہے۔ شاہ جہاں کی قبر ممتاز کی قبر سے مغربی طرف ہے۔ ان دونوں کی قبروں کو مختلف موتیوں سے سجایا گیا ہے۔ ممتاز محل کی اصل قبر کے ارد گرد خدا کے 99 نام بھی نقش کیے گئے ہیں۔ تاج محل کے 3 اطراف دیواریں، جبکہ چوتھی طرف دریا بہتا ہے۔ ان دیواروں کے ساتھ مختلف مقبرے اور بھی ہیں، جن میں شاہ جہاں کی دوسری بیگمات اور اس کے ایک خاص ملازم کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ تاج محل کا مرکزی دروازہ ایک یادگار ہے، جو کہ بنا تو سنگ مرمر کا ہے، البتہ اس کی فن تعمیر پرانے مغل شہنشاہوں کی طرح ہے۔ تاج محل کے آخر میں 2 سرخ رنگ کی عمارتیں ہیں، جن میں سے مغربی عمارت تو ایک مسجد ہے، مگر مشرقی عمارت کو بنانے کا مقصد محض بیلنس کرنا تھا تاکہ خوبصورتی پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جا سکے۔ اس کو بعد میں گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ اس عمارت کو جواب کا نام دیا گیا تھا۔ جواب میں مسجد کے مقابلے میں ایک محراب کم تھا۔ اس کے فرش کا ڈیزائن بھی مسجد سے قدرے مختلف تھا۔ تاج محل کو بنانے کے لیے مختلف قیمتی پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ وائٹ ماربل راجستھان سے، جیسپر پنجاب سے، جیڈ اور کرسٹل چائنا سے، فیروزی تبت سے، لاپیس لازولی افغانستان سے، جبکہ نیلم سری لنکا سے منگوایا گیا تھا۔ اسی طرح کل ملا کے 28 قیمتی پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ تاج محل کو بنانے کے لیے 22,000 مزدور استعمال کیے گئے تھے۔ آس پاس کے علاقے کا پورا اناج اسی کنسٹرکشن سائٹ پر منگوا لیا جاتا تھا، جس سے ان علاقوں میں قحط کا سماں تھا۔ تاج محل پیار کی نشانی تو ہے ہی، اس کے ساتھ یہ شاہ جہاں کی دولت اور اس کی طاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ 1942 میں ورلڈ وار کے دوران انڈین گورنمنٹ نے جاپانی ایئر فورس کو گمراہ کرنے کے لیے تاج محل کو مختلف سہاروں کے ذریعے چھپا دیا تھا۔ اس کے بعد 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھی انڈین گورنمنٹ نے تاج محل کو مختلف طریقوں سے چھپا دیا تھا۔ ایسڈ رین بھی تاج محل کی خوبصورتی میں کمی کا باعث بن رہی ہے۔
جس کے بنیادی وجہ متھورا آئل ریفائنری ہے جو کہ یمنا دریا کے کنارے واقع ہے۔ پولیوشن کی وجہ سے تاج محل کا کلر بھی آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ پولیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے تاج ٹریپیزیم زون قائم کیا جو کہ 10,400 اسکوائر کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے جہاں پر پولیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین اقدامات کیے جاتے ہیں۔ 2010 میں مقبرے کے کچھ حصوں پر کریکس نظر آئے تھے اور یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ مقبرے کے مینار آہستہ آہستہ باہر کی جانب جھک رہے ہیں۔ 2011 میں یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ شاید 5 سالوں میں مقبرہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ 11 اپریل 2018 کو ایک طوفان کی وجہ سے چھوٹے میناروں کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ 31 مئی 2020 کو ایک اور طوفان کی وجہ سے تاج محل کی مین بلڈنگ بھی کافی ڈیمیج ہو گئی تھی۔ PNOAK جو کہ ایک انڈین ہسٹورین ہے، ان کی 1999 کی کتاب تاج محل دا ٹروتھ کے مطابق تاج محل دراصل ایک ہندو ٹیمپل ہوا کرتا تھا اور یہ 17ویں سینچری نہیں بلکہ 1155 میں پہلی بار بنا تھا۔ اس تھیوری پر انڈین کورٹس اب تک بہت سے کیس سن چکی ہیں۔ اگست 2017 میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے یہ بیان دیا کہ تاج محل کے ایک ہندو ٹیمپل ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ 2017 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ونے کاٹیار نے یہ کلیم کیا کہ شاہ جہان نے تاج محل ایک ہندو ٹیمپل تیجو محالیہ کو گرا کر بنایا تھا۔ بی جے پی کے ہی ایک اور لیڈر لکشمی کانت باجپائی نے بھی 2014 میں اسی طرح کا ایک کلیم کیا تھا۔ بی جے پی گورنمنٹ کے یونین منسٹر آف کلچر مہیش شرما نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا کہ تاج محل کے ایک شیوا مندر ہونے کی باتیں محض کہانیاں ہیں اور ان میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ تاج محل کے بارے میں ایک اور میتھ یہ بھی ہے کہ اس کو شاہ جہاں نے نہیں بلکہ ایک ہندو راجا نے تعمیر کیا تھا۔ اسی تھیوری پر مبنی PNOAK کی ایک پیٹیشن کو سن 2000 میں انڈین سپریم کورٹ نے ڈسمس کیا تھا۔ 2006 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی اسی طرح کی ایک پیٹیشن کو رد کیا تھا جس کے مطابق تاج محل کو 1196 میں ایک ہندو راجا پرمل دیو نے بنایا تھا۔ تاج محل کے بارے میں ایسی اور بھی کئی میتھس موجود ہیں۔ تاج محل کے مکمل ہونے کے بعد فوراً شاہ جہان کے بیٹے اورنگزیب نے اپنے باپ کی حکومت کا تختہ الٹا اور خود حکمران بن بیٹھا اور اپنے باپ کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور 1666 میں شاہ جہان کی وفات کے بعد اس کو اس کی بیگم ممتاز محل کے ساتھ تاج محل میں دفنا دیا۔ 18ویں صدی میں بھرت پور کے جاٹ حکمرانوں نے تاج محل پر حملہ کیا اور 2 فانوسوں کے ساتھ اور بھی قیمتی اشیاء لے اڑے۔ 19ویں صدی کے آخر تک تاج محل کا بہت بڑا حصہ خستہ حال ہو چکا تھا۔ اس وقت کے وائسرائے لارڈ کرزن نے اس کی بحالی کے لیے ایک بہت بڑے منصوبے کا اعلان کیا جو کہ 1908 میں مکمل ہوا۔ یہ تھی تاج محل کی ایک چھوٹی سی تاریخ۔